اور آج بھی اسی جذبے کے تحت ہم اس میدان میں اترے ہیں کہ ہم ملک کی وفاق کو مضبوط کریں، ملک کو مستحکم کریں اور پاکستان میں جمہوری استحکام کو یقینی بنا سکیں۔ یہ گزارشات تھیں اور ان کی طرف سے جو مجھے شفقت ملی ہے، محبت ملی ہے، اب یہ بھی ظاہر ہے کہ اپنے دوستوں سے مشاورت کریں گے، لیکن جواب چونکہ ان کا مثبت ہے اور اپنے دوستوں سے مشاورت یہ تو بارہ ہر ایک کے لیے ضروری ہوتا ہے، تو میں یہاں سے انشاءاللہ مطمئن ہو کر جا رہا ہوں۔ کراچی میں مولانا فضل الرحمان فنکشنل لیگ کے رہنماؤں کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اور انہوں نے ملاقات کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ میں یہاں سے مطمئن ہو کر جا رہا ہوں۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جمہوری جدوجہد میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ اور اگلی اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کریں کہ مشترکہ مفادات کونسل کے چیئرمین اور ممبران کے ناموں کی منظوری۔ وزیر اعظم عمران خان مشترکہ مفادات کونسل کے چیئرمین ہوں گے۔ مشترکہ مفادات کونسل کے 7 ممبران بھی مقرر۔ چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ مشترکہ مفادات کونسل کے ممبر مقرر۔ وزیر خزانہ، وزیر بین الصوبائی رابطہ، وزیر صنعت بھی مشترکہ مفادات کونسل کے ممبر ہوں گے۔ قائم مقام صدر صادق سنجرانی نے ناموں کی منظوری دے دی ہے۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، مشترکہ مفادات کونسل کے چیئرمین اور ممبران کے ناموں کی منظوری دے دی گئی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان مشترکہ مفادات کونسل کے چیئرمین ہوں گے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ کیپٹل ٹی وی عبدالجبار سے۔ جی عبدالجبار، مزید کیا اپڈیٹس ہیں؟ جی بالکل، یہ ذرائع کے مطابق جو ہے وہ مشترکہ مفادات کونسل کے چیئرمین اور ممبران کی منظوری دے دی گئی ہے۔ یہ آپ کو بتا چلیں کہ مشترکہ مفادات کونسل کے 7 ممبران ہوں گے۔ چاروں صوبائی وزرائے اعلیٰ مشترکہ مفادات کونسل کے ممبر ہوں گے۔ اس کے علاوہ وزیر خزانہ، وزیر بدائے صوبائی امور اور بھی اس کے ممبر ہوں گے۔ اور یہ بھی آپ کو بتا چلیں کہ ذرائع کے مطابق جو ہے وہ صدر پاکستان نے مشترکہ مفادات کونسل کے چیئرمین اور ممبران کے ناموں کی منظوری دے دی ہے، اور وزیر اعظم عمران خان جو ہے وہ مشترکہ مفادات کونسل کے چیئرمین ہوں گے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ ملک عبدالجبار، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ایک بار پھر سے آپ کو لیے چلتے ہیں کراچی۔ مولانا فضل الرحمان میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اور اس دوران بھی جو صورتحال سامنے آئی کہ مجھے کہا گیا کہ آپ ہی وہ شخصیت ہیں ہمارے بیچ میں کہ جو آپ برج کا کردار ادا کر سکتے ہیں، آپ کوارڈینیشن کر سکتے ہیں، ہم آپ کو کنوینر تجویز کرتے ہیں اس پورے حزب اختلاف کا، اور پھر اس کو ڈکلریشن کا حصہ بنانے کی انہوں نے تیاری کر لی۔ میں نے روکا ہے کہ نہیں، کل اگر ہمارا تنازع صدارتی انتخاب کی نامینیشن کے مسئلے پہ برقرار رہتا ہے تو پھر یہ پریکٹس جو ہے یہ غیر مؤثر ہوگی، اس کو آپ اعلان نہ کریں، اس کو بعد میں دیکھتے ہیں۔ ہم نے پورا موقع دیا، 2 دن کا تفصیلی موقع ہم نے دیا کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون آپس میں بات کر کے ایک امیدوار پہ متفق ہو جائیں۔ اگر وہ اعتزاز احسن صاحب پہ متفق ہو جاتے ہمارے سر آنکھوں پر، کیونکہ میرے لیے تو وہ ویسے بھی میرے دوست بھی ہیں اور ہمیشہ ہم نے ایک دوسرے کو عزت کی ہے اور بڑے قریب، ہم ایک دوسرے کو بہت قریب تصور کرتے ہیں۔ آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ میرے تعلقات اور مراسم یہ کسی سے مخفی نہیں ہے، نہ وہ چھپاتے ہیں نہ ہم چھپاتے ہیں، لیکن بہرحال وہ آپس میں جڑ نہیں رہے تھے، یہاں تک کہ رات کے تقریباً 12 بجے کے بعد شہباز شریف صاحب نے مجھے کہا کہ انہوں نے کوئی 20 منٹ کی مہلت لے لی ہے، اگر اس دوران ہمارا معاملہ بن جاتا ہے تو پھر بہت اچھی بات ہے، میں آپ کو آگاہ کرتا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے ہمیں آگاہ کی بات نہیں بن سکی، تو میرا نام اسی لیے تجویز کیا کہ شاید پیپلز پارٹی کے لیے میں قابل قبول ہو سکوں، اور اسی پر ہم پیپلز پارٹی کو آمادہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس میں کافی پیش رفت بھی ہو چکی ہے، وہ کہ ابھی حتمی نہیں ہوا، تو اس لیے شاید وہ اس پر کوئی بات نہیں کریں گے۔ یہ بتائیے کہ آپ کو یہ نہیں لگتا کہ آصف علی زرداری صاحب کے خلاف جو کیسز اس وقت اچانک سامنے آئے ہیں، یہ صدارتی انتخابات کے لیے کوئی ڈیل ویل کا نتیجہ ہو سکتا ہے؟ کیونکہ چودھری آپ سے زیادہ جو ہے اچھے تعلقات زرداری صاحب کے بھی ہیں اور نون لیگ سے بھی آپ کے اچھے ہیں، یہ جو اچانک زرداری صاحب کا جو کیس سامنے آ گیا ہے، یہ آپ کو نہیں لگتا کہ کوئی مفاہمت کا نتیجہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے؟ یہ میں اپنے دوست کے اوپر کوئی مشکل سوال نہیں کر سکتا۔ جی یہ ایک منٹ جی۔ تحریک لبیک پاکستان نے لاہور سے ایک مارچ کا آغاز کیا، اسلام آباد کی جانب ہالینڈ میں گستاخانہ خاکوں کے خلاف
बतौर एमएमए आपका क्या मौक़िफ़ है और मजहबी जमात के सरबराह के ऐसे सदर आपका क्या इस सूरत पर? देखिए, हमने जमीयत उलमा इस्लाम के प्लेटफार्म से पूरे मुल्क के अंदर पिछले जुमे को भी मुजाहरे किए, इस जुमे को भी पूरे मुल्क में मुजाहरे हो रहे हैं और 9 सितंबर को लाहौर में बहुत बड़े मुजाहरे का एहतमाम किया गया है। इसका भी यानी हमने ही उसका फैसला किया। तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत, तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत में शामिल तमाम जमातें उसमें शरीक हो रही हैं। जहाँ तक उनका तहरीक लब्बैक का एक लॉन्ग मार्च है, हम फुल उसको सपोर्ट करते हैं। ये सब उम्मत मुस्लिमा का एक मुत्तहिदा मसला है। मौलाना फजलुर रहमान कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कि जमहूरी जिद्दोजहद में हम साथ हैं। उन्होंने कहा कि मुझे कहा गया आप ही वो शख्सियत हैं जो इस मामले में पुल का किरदार अदा कर सकते हैं। हमने 2 दिन का मौका दिया पीपल्स पार्टी और नून लीग को कि वो किसी एक बात पर मुत्तफिक हो जाएं, लेकिन जब वो मुत्तफिक नहीं हुए तो फिर मेरा नाम दिया गया। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि एतजाज एहसन मेरे दोस्त हैं, उनके नाम पर मुझे कोई एतराज नहीं होता अगर दोनों पार्टीज मुत्तफिक हो जाती। और आसिफ अली सरदारी के हवाले से उन्होंने कहा कि वो मेरे दोस्त हैं। खबरें और भी हैं लेकिन एक ब्रेक के बाद आप